السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً جو شخص مضبوطی کے ساتھ اللہ کے دین کو پکڑ لے اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی، سیدھے راستے کی رہنمائی کر دی گئی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی اپنے ایمان پر ثابت قدمی کا اور یقین میں ڈاواں ڈول نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب بیان کیا ہے، وہ یہ کہ ان کا ایمان سے پھر جانا انتہائی ناممکن ہے۔ یعنی جو رسول پر ایمان لائے، مسلمان ہو گئے، وہ اسلام چھوڑ دیں بہت مشکل ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، بھلا تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، وہ ہر وقت تمہیں رب کی آیتیں سناتے ہیں۔ یہ واضح آیات ہیں جو بیان کردہ مسائل پر قطعی یقین کا فائدہ دیتی ہیں، اور یہ کہ ان سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے اس میں کسی بھی لحاظ سے شک کی گنجائش نہیں ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ اسے بیان کرنے والا وہ انسان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تمام مخلوق میں سب سے افضل، زیادہ علم والے، زیادہ فصیح، زیادہ مخلص و خیر خواہ، مومنوں پر زیادہ شفیق، مخلوق کو ہر ممکن طریقے سے ہدایت دینے اور ان کی رہنمائی کرنے کا انتہائی شوق رکھنے والے۔ اللہ کی درود و سلام نازل ہو آپ کی ذات اقدس پر۔ آپ نے یقیناً خیر خواہی فرمائی اور پوری وضاحت سے اللہ کا دین پہنچا دیا، حتیٰ کہ کسی کو بات کرنے کی گنجائش نہیں رہی اور نیکی کے کسی طلبگار کو تلاش کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جو شخص اللہ سے تعلق مضبوط کرے، اس پر توکل رکھے، ہر برائی سے بچاؤ کے لیے اس کی قوت و رحمت کا سہارا تلاش کرے اور ہر خیر کے لیے اس سے مدد طلب کرے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی، سیدھے راستے کی رہنمائی کر دی گئی جو مطلوب منزل تک پہنچانے والی ہے، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال، افعال اور احوال کی اتباع بھی کی ہے اور اللہ کا سہارا بھی حاصل کیا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں امام قتادہ رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ یہ کہتے تھے اس آیت کے حوالے سے کہ اس آیت میں دو نشانیاں ہیں۔ ایک اللہ کی کتاب
اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہا معاملہ نبی کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، آپ کی وفات ہو گئی، مگر اللہ کی کتاب باقی رہنے والی ہے۔ تو اللہ کی کتاب باقی ہے تو اس سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے رحمت اور نعمت ہے، یہ ہمارے لیے باعث خیر و سعادت ہے۔ اس میں حلال حرام ساری چیزوں کو واضح کر دیا گیا ہے، تو ہم اس کتاب سے جڑے رہیں، اللہ کی کتاب سے اپنا تعلق برقرار رکھیں، یہ ہمارے لیے ہدایت کا ضامن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور میں فرمایا تھا، جب حج کر کے آپ واپس مدینہ جا رہے تھے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں تمہارے درمیان دو وزن دار چیز کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ آپ نے کیا کہا؟ نمبر ایک، اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور روشنی ہے، تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اس پر عمل کرو۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا تھا اہل بیت کو لازم پکڑو۔ تو اللہ کی کتاب یہ ہدایت کی ضمانت اور بنیاد ہے۔ دیکھیے صحابہ اکرام کے بارے میں، مسلمانوں کے تعلق سے اللہ نے کیا کہا؟ جب ان کے درمیان رسول موجود ہیں اور رسول ان کو اللہ کی کتاب پڑھ کے سناتے ہیں، تو اسلام کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کی بہترین تربیت کر رہے تھے۔ عہد نبوت میں فتنہ ارتداد نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، نبی کے دور میں ارتداد کا فتنہ نہیں تھا۔ لوگ نبی سے مستفید ہو کر، نبی کی تربیت سے متاثر ہو کر، اللہ کے کلام کو سن کر وہ دین پر جمے رہتے تھے اور دین پر جمے رہے۔ ارتداد کی جو لہر اٹھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جا رہی ہے اور رسول تمہارے درمیان موجود ہیں؟ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو بندہ کتاب اللہ سے جڑا ہوا ہو، رسول کی سنت سے جڑا ہوا ہو، شریعت سے جڑا ہوا ہو، دین سے جڑا ہوا ہو، تو وہ شخص کیا ہوتا ہے؟ ہدایت پر باقی رہتا ہے، اسے استقامت کی توفیق ملتی ہے۔ دیکھیے ارتداد کی جو لہر اٹھی، یا ہمارے سماج میں یا ہمارے زمانے میں جو ارتداد بڑھتے جا رہا ہے، مرتد لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ نہ انہیں رسول کے بارے میں علم ہے، نہ قرآن کے بارے میں علم ہے، نہ دین کے بارے میں علم ہے، نہ دینداری ہے، تو وہ دنیا کے چند ٹکے کے واسطے اپنے دین اور ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ تو استقامت اختیار کرنا چاہیے۔ استقامت کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لینا، اطاعت و پیروی میں سستی نہ کرنا، دین پر جم جانا، ڈٹ جانا۔ اور جو دین پر ڈٹ جاتا ہے، جم جاتا ہے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ جو اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے تو اسے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی گئی، رہنمائی کر دی گئی۔ تو اس آیت میں صحابہ اکرام کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور استقامت اور شریعت پر مضبوطی سے جمنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بشارت ہے اس کے لیے جو استقامت اختیار کرے کہ وہ سیدھے راستے پر ہے، صراط مستقیم کی توفیق اسے مل گئی ہے۔ اور جو شخص دین سے نہ جڑا ہو، علماء سے نہ جڑا ہو، قرآن سے نہ جڑا ہو، سیرت سے نہ جڑا ہو، حدیث سے نہ جڑا ہو، نبی سے نہ جڑا ہو، تو وہ بھٹک سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، شیطان اس کے ساتھ کامیاب ہو سکتا ہے اپنا کھیل اور کرتب دکھا کر کے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم علماء سے جڑیں۔ فتنوں سے بچنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ ہم علماء سے جڑیں، علماء کے رابطے میں رہیں، علماء کی صحبت میں رہیں، اور اللہ کی کتاب سے اپنا گہرا تعلق رکھیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اس کی تلاوت کریں اور اس سے ہدایت حاصل کریں۔
یہ دین اور ایمان کے لیے ایک بنیادی ٹانک ہے. یہ قرآن کی جو آیات ہیں، اللہ کا جو کلام ہے، یہ ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے بہت بڑی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.